سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ اس آیت کریمہ کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ نیکی کی آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نیکی اور تقوی حاصل کرنے کے 6 اصول بیان فرمائے ہیں۔ نیکی کا تصور کیا ہے، اس کا ظاہری اور باطنی مفہوم گزشتہ جمعے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب وہ 6 اصول جو اللہ کا ارحم الراحمین نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم ان 6 اصولوں کو سمجھتے ہو، حاصل کرتے ہو اور اختیار کرتے ہو تو پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، کھرے ہیں، اور یہی لوگ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کا خوف اختیار کرنے والے ہیں۔ کیونکہ حیات زی وقار انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی، اطاعت اور اتباع ہے، تو اس کا طریقہ اور سلیقہ بھی اللہ کا الراحمین نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق نیکی کو اور اچھائی کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں تو وہ جتنا مرضی بظاہر کام اچھا دکھائی دے رہا ہو، خیر و برکت والا دکھائی دے رہا ہو، بظاہر اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فوائد اور ثمرات بھی نظر آ رہے ہوں، وہ عمل نیکی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے وصال کے بعد آسمانی علاقوں میں تبدیلیاں رونما کرنی اور اپنے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے مسائل کو ان کی منشا کے مطابق ڈھالتے رہے، تو انہوں نے گویا کہ اپنے سارے کے سارے دین کی جو صورت تھی وہ ساری کی ساری مسخ کر دی تھی، ختم کر دی تھی، اور یہی وجہ تھی ان کی بربادی کی، اور یہی وجہ تھی ان کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہونے کی۔ آج دیکھیں کہ امت مسلمہ بھی بالکل یہود و نصارہ کے رستے پہ چل رہی ہے کہ ان کے 72 فرقے تھے، امت نے 73 بنا کے دکھا دیے۔ جس طرح انہوں نے دین کے اندر اپنی منمانیاں کرنا شروع کر دی، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی۔ جس طرح انہوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ طور پہ پیش کیا، اسی طرح آج کا مسلمان بھی دین اور دنیا کو الگ الگ پیش کر رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ سے دنیا پہلے مانگتے ہیں، آخرت بعد میں مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اگر دین اور دنیا الگ الگ ہو تو اس کا مطلب پھر دنیا مانگنا ہی فضول ہے۔ دنیا میں رہنا، دنیا میں زندگی بسر کرنا، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ انسان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈالی جائیں، اس کے اوپر بوجھ بھی ڈالا جائے، اسے مشکلات میں ڈالا جائے، اس کے اوپر آزمائشیں ڈالی جائیں، اسے مختلف امتحانوں میں چیک کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ اتنا بوجھ اٹھانے کے باوجود وہ ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ فرشتوں نے تخلیق انسانی کے وقت کہا تھا کہ اللہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ انسان جو آپ پیدا کرنے والے ہیں، اسے کھانے کی ضرورت بھی ہے، اسے پینے کی ضرورت بھی ہے، اسے سونے کی ضرورت بھی ہے، اسے کاروبار بھی کرنا پڑے گا، یہ لڑائی جھگڑا بھی کرے گا، یہ قتل و غارت بھی کرے گا، اس کی اور بھی بہت سی مصروفیات ہوں گی، تو یہ اللہ تجھے یاد کب کرے گا؟ اگر اس کی تخلیق کا مقصد صرف بندگی ہے تو ہم سے بہتر بندگی تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ تمہارے لیے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، تمہیں سونے کی حاجت نہیں ہے، تمہارے اوپر عبادت کے علاوہ حقوق فرائض نہیں ہے، لیکن اس
انسان کے اوپر میں نے بہت سا بوجھ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہیں، اور بندگی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک کا نام حقوق اللہ رکھ دیا اور دوسرے کا نام حقوق العباد رکھ دیا۔ جب ان دونوں کے اندر یہ انسان توازن رکھے گا اور دونوں کو برابر لے کے چلے گا، دنیاوی معاملات کے اندر بھی اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد کرے گا، تو فرشتوں کے لیے تم سے بھی بہتر ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہود و نصارہ کی طرح ماں باپ کو چھوڑ دیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں، عزت و قاربین کو چھوڑ دیں اور جنگلوں میں نکل جائیں اور بس وہاں پہ اللہ کا کرتے رہیں۔ اللہ کو ایسی بندگی چاہیے؟ یا پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں نمازیں پڑھوں، گرمی کے شدید موسم میں روزے رکھوں، جو مال میں نے اپنی محنت کر کے کمایا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں؟ تو یہ تصور بھی غلط ہے۔ نیکی کا تصور کیا ہے؟ اللہ کے مخاطبین نے سورۃ البقرہ آیت 177 کے اندر بیان فرما دیا۔ سب سے پہلا تو وہ واقعہ جس کی طرف میں نے گزشتہ جمعے میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جس چیز کی طرف منہ کرنے کا حکم دوں گا تم نے اس کی طرف منہ کرنا ہے، اس کے اندر چھپی حکمتیں تمہیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ مقصد اللہ کی اتباع ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری بات کس حد تک مانتا ہے، اس کے دل میں میری محبت کس حد تک ہے، کیا اس کے اندر کی جو انا ہے وہ میری محبت سے زیادہ ہے، اس کے اہل و عیال اور اس کے بڑوں کی محبت۔ جس طرح یہود و نصارہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید رکھی تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن وجدنا علیہ آباءنا، پر ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہمارے بڑے ایسے کرتے رہے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہے، انہیں اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے رہے، مصیبتوں کے وقت انہیں یاد کرتے رہے، ان کے نام پہ نظر و نیاز دیتے رہے، ان کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ اٹھاتے رہے، مشکلوں میں انہیں پکارتے رہے۔ اے نبی اب تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا ہی کوئی نہیں، تو ہم یہ سب چیزیں بھی کر دیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، تو ذات ذمہ یہ یقیناً بڑا مشکل ہے کہ آپ رب کی محبت کی خاطر اپنے اندر کی انا کو بھی ختم کر دیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، اپنے اہل و عیال حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی دینے کی بھی ضرورت پڑی ہے اگر رب کی رضا کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تمہارا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ رب کا حکم ماننا نیکی ہے۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب یہ رب کا حکم تھا نا کہ پہلے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو مدینہ میں آ کے 16 مہینے تک نبی علیہ السلام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ خواہش یہ تھی کہ ہم کعبہ کو جو ہے اپنا قبلہ بنائیں، لیکن رب کا حکم تھا، اپنی خواہش کے مطابق دین کو تبدیل نہیں کیا، التجا کرتے رہے، رب سے مانگتے رہے، دعا کرتے رہے۔ 16 مہینے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ لیا، لہذا ہم آپ کو اس قبلے کی جانب بھیج دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو 16 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمت چینج کر دی اور بتایا کہ یہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں، بلکہ نیکی ہماری بات پہ ایمان لانا ہے، ہماری بات کو ماننا نیکی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، وہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، انفاق ہے، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، لوگوں کے ساتھ نرم زبان سے پیش آنا ہے، وعدے کا پاس کرنا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی، تو یہ سارے کے سارے معاملات کس لیے کرنے ہیں؟ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر عمل وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو نیکی کا پہلا اصول کیا ہے؟ تقویٰ کا پہلا کیا اصول ہے؟ کہ اللہ کے اوپر ایمان، 100% ایمان، اللہ کی ساری باتوں کے اوپر ایمان، کہ قرآن سارے کا سارا اللہ نے میرے لیے نازل فرمایا ہے، اس کے سارے کے سارے اوامر میرے لیے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی حکم اللہ نے دیے ہیں وہ لوگوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے میرے لیے ہیں۔ اگر میں یہ سمجھوں گا تو ذات دن کا پھر جا کے میری اصلاح ہوگی۔ اور اس قرآن کے اندر جتنے بھی منہیات ہیں، جتنی بھی چیزوں سے میرے خالق و مالک نے منع کیا ہے، باز رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ اب آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ کے دیکھیں، بھائی آپ کا اللہ کے اوپر ایمان ہے؟ تو جو بھی مسلمان ہے جھٹ سے کہہ دے گا بالکل ہی میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ تو اگر آپ اس کے بدن کے اوپر دیکھیں کہ اللہ کے کتنے اوامر اس نے مانے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ اللہ کے کتنے منہیات جن سے اللہ نے روکا تھا لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے بندہ کہہ دے آمنت باللہ کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، ذات ذکر نہیں، ہم نے اس کا تصور ہی غلط سمجھا ہے، ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایمان کی شرائط لکھی ہیں، فرمایا ایمان کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اقرار باللسان، کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ میں نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، مشکلوں میں صرف مجھے پکارنا ہے کیونکہ میرا خالق تو ہے، میرا مالک تو ہے، میرا رازق تو ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے اقرار باللسان، انسان زبان سے اقرار کرے۔ اور دوسرا سٹیپ، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل بھی 100% گواہی دے کہ واقعی میرے اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی مشکل کشا نہیں، مجھے کوئی شفا دینے والا نہیں، مجھے کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا نہیں، 100% یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ مجھے مشکلات سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اگر ساری کائنات مل کے مجھے نفع پہنچانا چاہے اور میرے مقدر میں میرے رب نے نہ لکھا ہو تو ایک ذرے کے برابر بھی مجھے کائنات کی کوئی بھی طاقت نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر میرے رب نے مجھے نفع پہنچانا میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، ساری کائنات مل کے بھی ایک ذرے کے برابر بھی اس خیر کو میرے عمل سے جو ہے میرے مقدر سے روک نہیں سکتی۔ یہ تصدیق بالقلب، دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو۔ اور تیسرا سٹیپ، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وعمل بالجوارح، انسان اپنے عمل سے بتائے کہ واقعی میں رب کو ماننے والا ہوں اور رب کی ماننے والا ہوں۔ رب کو ہر مسلمان مان رہا ہے لیکن رب کی نہیں مان رہا۔ غلطی کدھر کر رہے ہیں ہم؟ آمنت باللہ، اس کا اقرار سارے کر رہے ہیں کہ میرا اللہ کے اوپر یقین ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، اسلام کا پہلا رکن یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے، اس کے بغیر جو آپ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو رب کو تو مان رہا ہوں لیکن رب کی نہیں مان رہا۔ ذات ذکر نیکی اور تقویٰ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جہاں میں نے رب کو ماننا ہے وہی میں نے رب کی بھی ماننی ہے اور 100% ماننی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہوگا تو پھر میں یہ کام کر لوں، اگر میرے دین میں اگر مگر جو کہ چنانچہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور دخولوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری عبادتوں، ریاضتوں اور محنتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو صرف فکر کی ضرورت ہے کہ میں اپنا رب کی اتباع کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اور دوسرا اصول میں والیوم الآخر، کہ جو بھی کام کر رہا ہوں، جو بھی عمل کر رہا ہوں، آخرت پہ یقین کے ساتھ کہ مرنے کے بعد جس اللہ نے مجھے پہلی مرتبہ زندگی دی ہے، اسی اللہ نے مجھے موت دینی ہے، اس اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے، قبروں سے اٹھانا ہے، میدان محشر میں اپنے سامنے اکٹھا کرنا ہے، اور میں نے اپنی